تمام اہل دل کو سلام اور خوش آمدید۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورکس پہ لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ یہ واقعہ ہے بو علی شاہ قلندر کا۔ بو علی شاہ قلندر کا مزار درگاہ شریف کی شکل میں قلندر آباد پانی پت ہریانہ بھارت میں استھت ہے۔ بو علی شاہ قلندر کا مزار بھارتی سب کانٹیننٹ میں بہت مشہور ہے اور لوگ اس درگاہ کو زیارت کے لیے آتے ہیں۔ درگاہ میں ان کی قبر اور مزار ہے جہاں لوگ ان کی یادگار مزار پر تشریف لا کر دعائیں اور آرزو کو پیش کرتے ہیں۔ بو علی شاہ قلندر کے مزار پر مریدوں اور سماجی لوگوں کا اعتبار ہے اور وہاں روحانی تشکل اور سکون کا ماحول محسوس ہوتا ہے۔ بچپن سے ہی بو علی شاہ قلندر کی طبعی خصوصیات میں عجیب کشش پائی جاتی تھی۔ وہ مستقل تحقیق اور مشاہدے کا شوق رکھتے تھے اور روحانی خیالات کے تجربات میں دلچسپی رکھتے تھے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر صوفی تصوف کی تعلیم کو عمومیت تک پہنچانے میں مصروف رہتے اور ان کے ذریعے انسانیت کی خدمت کی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے عظیم تصوفی ادارے بنائے اور عالمی سطح پر صوفی تصوف کی تعلیم کو مروج کیا۔ ان کی خدمات کو نہ صرف ہندوستان، پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے موت کے بعد بھی اپنے مریدوں کی مدد کرنا جاری رکھا اور آسٹریلیا، امریکہ، انڈیا، انگلینڈ، کینیڈا، ملیشیا، نیوزی لینڈ اور دیگر ممالک میں مراکز قائم کیے ہیں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کو عوام کے درمیان بڑی عزت و توقیر حاصل ہے۔ ان کے دیوانے روزمرہ مختلف پریشانیوں کا حل تلاش کرتے ہیں اور ان کی بابرکت دعاؤں سے نفرت کا ماحول ختم کیا جاتا ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر ایک معصوم شخصیت تھے اور انہوں نے صوفی تصوف کی روشنی میں انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے ان کی روحانی وراثت کو جاری رکھا۔ یہ تھی حضرت بو علی شاہ قلندر کی کچھ معلومات۔ آپ مزید تفصیلات اور خدمتوں کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ایک بار بو علی شاہ قلندر اپنے خلیفہ اور مریدوں کے ساتھ ایک سفر پر نکلے۔ سفر کے دوران وہ ایک گاؤں پہنچے جہاں ایک راجپوت بادشاہ حکم کرتا تھا۔ راجپوت راجا کے پاس ایک بیٹی تھی جس کی طبیعت خراب تھی اور وہ بے ہوش تھی۔ راجا نے اپنے حکمرانوں کو بلا کر علاج کرانے کے لیے کہا لیکن کسی نے بھی اس کی بیٹی کو ٹھیک نہیں کر سکا۔ راجا نے سنا تھا کہ بو علی شاہ قلندر کا علم غیب اور اللہ کے فضل سے شفا دینے کی قدرت ہے، اس لیے وہ اپنے حکمرانوں کو بو علی شاہ قلندر کے پاس لے گیا۔ راجا نے بو علی شاہ قلندر سے التجا کی کہ وہ ان کی بیٹی کی شفا کر دے۔ بو علی شاہ قلندر نے راجا کی التجا قبول کی اور ان کے ساتھ بیٹی کے پاس چلے گئے۔ جب بو علی شاہ قلندر بیٹی کے پاس پہنچے تو وہ دیکھا کہ بیٹی بے ہوش تھی اور اس کی طبیعت بہت نازک تھی۔ بو علی شاہ قلندر نے اپنے ہاتھ سے دعا کی اور اللہ سے بیٹی کے لیے شفا کی التجا کی۔ ان کی دعا اور اللہ کے حکم سے بیٹی ہوش میں آئی اور اس کی طبیعت میں سدھار ہوا۔ اس واقعے کے بعد راجا بہت خوش ہوا اور بو علی شاہ قلندر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انہیں بہت سمان دی۔ بو علی شاہ قلندر نے راجا سے کہا کہ اللہ ہی سب کا شفا دیتا ہے اور ان کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے راجا کو اللہ کی عبادت اور سچائی کی اہمیت سمجھایا اور ان کو درجہ آخرت کی فکر کرنے کی صلاح دی۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ بو علی شاہ قلندر کی خدمت اور دعاؤں کا اثر بہت طاقتور ہوتا ہے۔ وہ حقیقی محبت اور انسانیت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ صرف کیا۔ ان کی مریدوں اور سماجی لوگوں کے دل میں اب بھی ان کی یاد ہے اور وہ ان کے پاس اسپریچول گائیڈ اور رہنما مانتے ہیں۔ ایک بار بو علی شاہ قلندر اپنے مریدوں کے ساتھ ایک یاترا پر نکلے۔ سفر کے دوران انہوں نے ایک گاؤں میں رک کر زیارت کی۔ وہاں پر ایک غریب اور بے سہارا لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کی ماں بہت بیمار تھی اور اس کے پاس کوئی علاج کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ علی نے سنا تھا کہ بو علی شاہ قلندر کے پاس کرامات اور اللہ کا فضل ہے۔ اس نے ہمت کر کے بو علی شاہ قلندر سے مدد کی التجا کی۔ بو علی شاہ قلندر نے علی کی مصیبت اور مجبوری دیکھ کر اس کا درد سمجھا اور انہوں نے تشریف لے کر علی کے گھر گئے۔ بو علی شاہ قلندر نے علی کی والدہ کی صحت کے لیے دعا کی اور انہیں اپنے ہاتھ سے چھو کر شفا کی التجا کی۔ ان کی دعا اور محبت سے علی کی والدہ کی طبیعت میں سدھار ہوا اور وہ شفا پائی۔ علی اور اس کی ماں بے حد خوش ہوئی اور بو علی شاہ قلندر کا شکریہ ادا کیا۔ بو علی شاہ قلندر نے علی کو سمجھایا کہ اصل شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی انسانیت
صدقہ اور محبت کا پیغام آگے پہنچائے۔ انہوں نے علی کو روشنی، علم اور انسانیت کا ساتھ دینے کی صلاح دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنا چاہیے اور انسانیت کا پیغام پھیلانا چاہیے۔